السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ بڑے بڑے سیاستدان پی ٹی آئی میں کیوں شرکت کر رہے ہیں۔ نون کے سب سے بڑے سیاستدان شاہد خاقان عباسی، اس کے بعد سردار لطیف حسین کھوسہ، اس کے بعد اور بڑے بڑے اعتزاز حسین بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی ریزن بھی تو ہوتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پر جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، شدت ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو پی ٹی آئی میں آدمی چھڑا کر دوسری پارٹی میں شرکت کر رہے ہیں، جہانگیر ترین کی پارٹی ہوگی، اور اس کے علاوہ پرویز خٹک کی پارٹی ہوگی، اس میں شرکت کروا رہے ہیں، اور ایک طرف بڑے بڑے سیاستدان وہ پی ٹی آئی میں رخ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں جائیں، اور آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دیکھا جائے تو آلموسٹ گیم چینج ہو چکی ہے۔ ہر آدمی، ہر ایم پی کا دل کر رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں شرکت کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل کا جو کام ہے، جو ہم نے مستقبل میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پی ٹی آئی میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور اس دوسرے نمبر پر اوپر سے بھی، اوپر تو آپ جانتے ہیں، اوپر سے بھی ان کو پریشر ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کرنا، لہٰذا ان کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا، اور جتنے بھی آج کل مشکلات ہو رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کیا یہ سیاسی استحکام کے لیے بہتر ہے؟ لہذا جتنا بھی اس پر مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ میرا کوئی اداروں پر کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستانی کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، وہ نہ ہی کریں گے، پر اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ الیکشن بالکل صاف شفاف ہونے چاہیے۔ آنے والے دنوں میں 8 فروری کو جو بھی الیکشن ہو، جو بھی سیاسی ٹیم جیتے، یعنی سیاسی پارٹی، ان کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے، اور آنے والے دنوں میں تب بھی پاکستان کو فائدہ ہو گیا۔ اگر اسی طرح رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا۔ الیکشن تو وہ ہوتے ہیں جو پاکستان میں یا کسی ملک میں امن لائے۔ اگر الیکشن دھاندلی زدہ ہوں تو کسی ملک میں امن نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی ترقی ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی غیر ممالک جتنے بھی سفارت خانے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر غلامی کی زندگی جی رہے ہیں ہم سب، اور جتنے بھی ہو سکے ہم اس پر مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پوری عالم اسلام پر پاکستان حکومت کرے گا، پوری دنیا میں مسلمان حکومت کریں گے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ ایک دن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ مسلمان ایک دن غالب آئیں گے۔ یہ نہیں کہ اس میں حکمرانوں کا کردار ہوگا، اس میں ہم سب کا کردار ہوگا، کیونکہ ہر معاشرے میں، ہر ادارے میں اتنی کرپشن، اتنے گندے کردار ادا کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت بڑا پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ پولیس دیکھ لیں، جتنے بھی سول ادارے ہیں، اس میں سب پر پاکستانی اداروں میں گھپلے ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے بڑے بڑے آدمی اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، پر کام بڑوں والا نہیں کرتے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آج ویلاگ کیا ہے یہ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔